حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں، عباس کا نوکر ہوں، وفادار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا۔ صلوات۔ سو بار ملے جان تو پنجتن کے تصادق، سو بار ملے جان تو پنجتن کے تصادق، میں حلالی ہوں، میں حلالی ہوں تو حیدر کی ولا سے، میں حلالی ہوں تو حیدر کی ولا سے، مجھے جانتا ہے زمانہ زہرا کی عطا سے، مانگو جو در زہرا سے عباس کا صدقہ، وہ بھی مل جاتا ہے، خدا دیتا ہے محمد کی ادا سے، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا۔ صلوات۔ جی کائنات دے وفاواں دے خالق تک سیدھا پڑھن تو پہلے سونی صلوات۔ میں نا غازی میں نا غازی دا چاواں تے، میں نا غازی دا چاواں تے، میں نا غازی دا چاواں تے، وفا سجدے کریں دی، میں نا غازی دا چاواں تے، وفا سجدے کریں دی، جڑے گر تے علم ہووے، جڑے گر تے علم ہووے، حیا سجدے
کریں دیے میں غازی دا چاواں تے سونی صلوات زہرا نے دعاؤں میں ہے مانگا عباس زہرا نے دعاؤں میں ہے مانگا عباس حیدر نے ہے اپنے جیسا ہی پایا عباس دیکھ کے عباس کو کہتے تھے مولا حسین کربل میں ہے میرے ساتھ بابا تو ہی عباس میں غازی دا چاواں تے میں غازی دا چاواں تے وفا سجدے کریں دیے جڑے گروی علم ہووے جڑے گروی علم ہووے حیا سجدے کریں دیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا ایک پل میں امیہ کا ایوان گرایا یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ زینب تیرے خطبوں نے اسلام بچایا نہایت ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب آغا قاسم رضا جعفری صاحب سے کہ وہ ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت باواز بلند صلوات آگے صاحب آؤ تو ہی بانچ پڑھ لینے ٹائم تھوڑا ہو نا آپ چلو کر لیتا بارہ دیگر بلندر صلوات صلی علی محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین اہل التقوی والیقین والنار للکافرین والعاصیین والظالمین والغاصبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بالطہ والیاسین الرسول المسدد محمود الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ
ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وصاحب لواء الحمد قال في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين بلندتر الصلوات اللهم صل على محمد وآله ثم الصلاة والسلام على قال الله تبارك وتعالى في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في أحسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل دعا ہے رب کائنات محمد و آل محمد کی اس فرش عزا کا واسطہ بانیان فرش عزا کی جملہ حوائج کو قبول و منظور فرما آل محمد کا واسطہ جتنے مومن و مومنات اور جتنے بھی پروردگار کی مخلوقات اس فرش عزا پہ آئی ہیں پروردگارہ ان کے آنے کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مالک میرے معبود میرے پروردگار تجھے تیری کریمی کا واسطہ تیرے رحیمی کا واسطہ بالخصوص شہیدان کرب و بلا کا واسطہ اسیران شام کا واسطہ جتنے مومن و مومنات التماس دعا کے لکھا ہے پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے مالک جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے بیماری کا صدقہ تمام مومنین کرام جو مریض گھروں میں ہے ہسپتالوں میں ہے پروردگارہ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما آل محمد کا واسطہ جتنے مومن و مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرما جو مریض ہیں بصدقہ باب الحوائج ابو الفضل عباس ان تمام کو شفائے مرحمت عطا فرما آل محمد کا واسطہ پروردگارہ جتنے بھی مومنین کرام اس مجلس عزا میں دام درم سخن قدم خدمت کریں خدمت کو قبول و منظور فرما پروردگارہ تمام مومنین کرام کو عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اللہ میرے معبود ہمارے سجدوں کو سجدے گزاروں کے صدقے میں قبول و منظور فرما آل محمد کا واسطہ اسلام کا بول بالا فرما مذہب حقہ کی حفاظت فرما آل محمد کا واسطہ رہبر معظم جو شہید ہو چکے ہیں شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما جو رہبر معظم سید مجتبیٰ حسین خامنائی ہیں ان کو صحت و سلامتی تندرستی طول عمر عطا فرما آل محمد کا واسطہ حسب اللہ لبنان جو برسر پیکار ہے انصار اللہ جو برسر پیکار ہے ان کو فتح و نصرت عطا فرما پروردگارہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما میرے مالک ہم سب کی دعائیں ہمارے دلوں سے نکلتی یہ دعائیں نماز شب میں نکلتی پروردگارہ حجت خدا فرزند زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل و قرار فرما مالک اللہ ہم سب کی دعاؤں کو آل محمد کے صدقے میں بالخصوص ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں قبول و مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین تمام دعاؤں کی منظوری کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد برادران ایمانی حمد ہے اس رب لم یزل کے لیے جو تمام حمد و ثنا کا سزاوار ہے اور تمام حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے زیبا ہے کہ جس کی ہر شے اپنی ذاتی ہے وہ خداوند متعال جس کے حمد و ثنا کرنے کے لیے اگر جن و انس مل جائیں تو اس کی ثنائے حقہ نہیں کر سکتے اور رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہم کیا کریں جو اپنے ہی شان میں یہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم میری کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے
اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہم انسان کیا کریں کہ جس کے لیے وہ خلاق عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری حمد و ثنا کے لیے اگر تمام مخلوقات بھی جمع ہو جائیں میرا حق نہیں پہچان سکتے. اگر میرا حق کسی نے پہچانا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے یا ذات مرتضیٰ ہے. ان دو ہستیوں کے علاوہ میرے رب کو کسی نے نہیں پہچانا. درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہوں نے اپنے خون کی آبیاری سے اپنے خون کو دے کر اس اسلام کو اور ذات توحید کو زندہ رکھا ہے، جن کے سر فہرست سیدنا سید ابو طالب حضرت عمران علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں. صلی علی محمد و اس لیے کہ جب تک ہم حضرت عمران کا شکریہ ادا نہیں کریں گے ہم در حقیقت خدا کا شکر گزار بن ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ میرا رسول اور میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو تو ضروری ہے جس نے تم پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ پہلے ادا کرو. لہٰذا اس اسلام پر جو سرمایہ خرچ ہوا ہے، جو خون خرچ ہوا ہے، وہ حضرت ابو طالب حضرت عمران علیہ السلام کا ہے. اس لیے کہ حضرت عمران وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی گود کو اللہ نے اپنی گود کہا ہے. اس عمران کا اس اسلام پہ احسان ہے کہ جو رسول یتیم تھا جس کو حضرت ابو طالب نے پالا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے نہیں پالا، ہم نے پالا ہے. تو اس ابو طالب کا جب تک انسان شکر ادا نہیں کرے گا اس کو حق نہیں پہنچتا. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح پڑھے. اس کی تسبیح پڑھنا ہے تو ہمیں اس کا جزا بھی دینا پڑے گا. یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے پہنچا ہے تو میرا اللہ یہ فرماتا ہے اے بندگان خدا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے جو بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے وہ رسول خدا کی ذات ہے. رسول کی ذات کو آگے رکھو اور پیچھے چلتے چلو، یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسان میں اگر کوئی شخص وفات پا جائے اس کا سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے. یہ کچھ دیر کے بعد انسان بھول جاتا ہے. مگر ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ پیغمبر نے پورا 1 سال حضرت ابو طالب کا ماتم کیا ہے. ہم کیسے بھول جائیں اس حضرت ابو طالب کو جس کے غم کو رسول خدا پورا سال منعقد کرتے رہے، بار بار جلسوں میں، بار بار مجالس میں، بار بار جمعے کے خطبے میں ابو طالب کے احسان گناتے رہے. اللہم صلی علی محمد. اس ابو طالب کو آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ اسلام نما شخص نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں. لا حول ولا قوت. کیا ہو گیا ہے ان کے دماغ کو کہ اللہ یہ فرماتا ہے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہی رسول کی حفاظت کرنے والا ابو طالب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہہ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ بھی کچھ اور ہی ہے. اللہ پہ میرا بس نہیں چلتا اس لیے کہتا نہیں ہوں، ابو طالب کے اوپر میرا بس چلتا ہے اس لیے میں ان کے خلاف گفتگو کرتا ہوں. رسول کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. رسول نے کیا کیا ہے؟ رسول نے یہ کیا ہے جب رسول 17 سال ابو طالب کے دسترخوان کے اوپر روٹیاں کھاتا رہا، اللہ نے کبھی یہ نہ کہا کہ رسول تو موسیٰ جیسا نبی ہے
جب موسیٰ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا تو میرا رسول موسیٰ کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی رسول ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا ایک کافر کے دسترخوان پر میرا رسول روٹیاں کھاتا رہا، اللہ خاموش رہا؟ آج کا ملا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کے ملا کو سمجھ آ گئی، کوئی سا کھل کے گفتگو ہو نہیں سکتی۔ مگر میرے رب نے قرآن جیسی ایسی عظیم کتاب ہمیں دی ہے کہ جس کے پڑھنے سے، جس کا مطالعہ کرنے سے ہم انسان گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مولوی ملا ہمیں اس وقت قید کر لیتے ہیں، کیپچر کر لیتے ہیں جب ہم قرآن سے نابلد ہو جاتے ہیں، ناآشنا ہو جاتے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ اسلام تمام کا تمام قرآن کے اوپر مبنی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت رسول خدا نے ابو طالب کے لیے کیا کیا، اور ابو طالب نے رسول کے لیے کیا کیا۔ اسلام کی پہلی دعوت ذو العشیرہ، جس کو تمام واعظین، علماء کرام، مفتیان دین بیان کرتے ہیں مگر حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ حق کیا تھا؟ رسول کا ذاتی مکان تھا، رسول کی شادی ہو چکی تھی، دعوت ذو العشیرہ سے پہلے ہو چکی تھی، مگر رسول چاہتے تھے اپنے گھر میں منعقد کر لیتے، رسول چاہتے بی بی خدیجہ کبریٰ کے گھر میں کر لیتے، مگر یہ ابو طالب کا گھر کا انتخاب کیوں ہوا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام اقوام عالم، تمام دنیا والے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کا یہ میسج ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ مشورہ دے رہا ہے آپ کو۔ بندگان خدا، اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے پیچھے چلو۔ غار حرا میں وحی اتری۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی میں یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا غار حرا سے اتر رہے ہیں اور منہ میں جو الفاظ وہ کیا تھے؟ آئینہ آئینہ ابی طالب، آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی تم کہاں ہو؟ میں یہاں روک کے عرض کروں گا یا رسول اللہ، پیغام تو اللہ کا تھا، اللہ نے کہا تھا اے حبیب جاؤ اپنے قرابت داروں میں اعلان نبوت کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں میں جا کر اللہ کی توحید کو پہنچاؤ۔ اور وہاں تو ہونا تو یہ چاہتا ہے میری قوم اکٹھی ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں، نہیں، پوچھ یہ رہے ہیں آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، یہ ابھی حضرت علی مرتضیٰ کہاں ہیں؟ کہاں ہے میرا مولا؟ بتایا گیا کہ آپ گھر میں ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر گئے، کہا کہ اے میرے بھتیجے، کام یہ ہے کہ تمام قریش کے گھروں میں اطلاع دے دو کہ آج رات کی روٹی ابو طالب کے گھر میں ہے۔ آئے، کھانا کھائے، پیغمبر کھڑے ہو گئے اعلان نبوت کے لیے، کار خدا کے لیے، اللہ کا میسج دینے کے لیے، اپنا میسج نہیں۔ سردار قریش اپنی جگہ ہے مگر سردار قریش کی حیثیت سے نہیں، اللہ کا میسج دینا ہے، اللہ کا پیغمبر بن کے، اللہ کا رسول بن کے پیغام دینا ہے۔ قوم روٹی کھائی، چلے گئے۔ آپ کو معلوم 3 دن یہ ہوتا رہا۔ دوسرے دن کے بعد سیدنا ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا بھتیجے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ چاچا 2 دن ہو گئے کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے میری توحید، میری کبریائی، میری رحمت، میری برتری، میری بزرگی، میری حمد و ثنا کرو، مگر کیا کرو یہ سنتے ہی نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، آج پھر دعوت کرو۔ دعوت کی، کھانا کھایا، یہاں دروازے پہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام تلوار کو لے کے کھڑے، اب نکلو باہر، جب تک میرے بھتیجے کی بات مکمل نہ ہو باہر نکل کے دکھاؤ۔ تاریخ عالم نے یہ دیکھا
شبلی نعمانی جیسے علامہ نے یہ دیکھا کہ جب تک ابو طالب کی تلوار نظر نہیں آ رہی تھی اللہ کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا. آج سب کو سننا پڑا تو کس وجہ سے؟ ابو طالب کی وجہ سے. اگر آج اس دنیا کو کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، عزت چاہیے تو آؤ پھر اسی ابو طالب کے دروازے پر تم کو کامیابی ملے گی، اس لیے کہ آنے والا مہدی برحق پھر اسی ابو طالب کے خاندان سے ہے. توجہ ہے کہ کامیابی ابو طالب کے خاندان سے جڑنے میں ملے گی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جس خاندان کا انتخاب کیا وہ خاندان ابو طالب ہے. جب تک ہم احسان ابو طالب نہیں اتاریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا ہمیں کامیاب باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جس وقت تک ہم سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. اس لیے کہ قبلہ محترم تشریف لا چکے ہیں، آپ کے اور قبلہ کے بیچ میں زیادہ مخل نہ ہوں. اسی ابو طالب کے گھرانے کی یہ عظمت تھی، یہ بزرگی تھی. جب اسلام پہ کڑا وقت پہنچا، جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو یہی ابو طالب کا پوتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو آباد کیا. کربلا بپا نہ ہوتی اگر احسان ابو طالب ادا کر لیتے، احسان ابو طالب کو مان لیا جاتا تو 61 ہجری کے یزید میں جرت نہ ہوتی کہ وہ امام حسین سے بیعت طلب کرتا. اور یہی بات ہے، اگر آج دنیا اسی ابو طالب کے خاندان کی بات مان لیتے تو رہبر معظم سید علی خامنہئی شہید نہ ہوتے، آج حسن نصر اللہ شہید نہ ہوتے، آج قاسم سلیمانی شہید نہ ہوتے. ان تمام کی شہادت کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس خاندان نے خاندان ابو طالب کے ساتھ وفاداری کی، جس کے نتیجے میں شہادت ان کا انتخاب بنی. امام مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا تھا، اگر میرے پاس دو راستے ہوں، ایک عزت کا ہے ایک ذلت کا ہے، تو میں کون سا راستہ انتخاب کروں گا؟ ذلت میں حکومت ہے، دنیاوی جاہ و حشم ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، مگر میں کس کو انتخاب کروں گا؟ میں عزت کا راستہ چنوں گا، اور عزت کا راستہ خاندان ابو طالب کا ہے. اور عزت کے راستے کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. باواز بلند صلوات.